وعلیکم ویورز، آج کی پہلی خبر ان کو نارملی ہم ڈائسیکٹ کرنے کی، جیسے پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، اس کی میں کوشش کرتا ہوں، اور فوکس میرا اس بات پہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی تھرڈ ڈائمینشن میں آپ کی خدمت میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ خبر ہے کہ جی تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے سیلاب زدگان کے لیے مزید امداد جمع کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اپنی عزت نہیں کرتے، اسی لیے سب پاسپورٹ کی عزت نہیں ہوتی۔ پی ڈی ایم والے جو مرضی کر لیں، اب میچ نہیں جیت سکتے۔ ہم پر الزام لگانے والے خود IMF کے سامنے ڈھیر ہو گئے۔ اس میں بنیادی طور پہ پہلی بات کیا ہے کہ مزید امداد، تو یہ بڑی قابل تحسین بات ہے، بڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ ٹیلیتھون، اتنی کامیاب ٹیلیتھون کے بعد بھی عمران نے اس کو گیو اپ نہیں کیا۔ اٹس گوئنگ ٹو بی اے کانسٹنٹ ایفرٹ۔ اچھا، دوسری بات جو عمران نے کی ہے کہ پی ڈی ایم والے جو مرضی کر لیں اور میچ نہیں جیت سکتے، یہ لکھی پڑی بات ہے، دھاندلی نہیں، سیریز آف دھاندلیاں بھی کر لو تو یہ نہیں ہونا، اور اگر ہوا تو یہ یاد رکھنا، میرے محبوب قیامت ہوگی، آج رسوا تیری گلیوں میں محبت ہوگی۔ یہ جو صورتحال اس ملک میں، جہاں میں کہہ رہا ہوں کہ ایک نئی جنریشن وہ سرگرم عمل ہے، ایک اور کلاس جنم لے چکی ہے، اور یہ جو مخصوص قسم کے، روایتی قسم کے سیاستدان، مارشل لاء کی پیداوار، ڈکٹیٹرز کی پیداوار بنیادی طور پہ ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی، اور شاید ڈائنیسٹیز، یہ ان میں سے تو کوئی بھی ڈائنیسٹی نہیں ہے، یہاں تو بڑی بڑی ڈائنیسٹیز تباہ و برباد ہو گئے، ان کے نام و نشان مٹ گئے۔ شاید قدرت کا انتقام جو ہے وہ اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ لوگوں کو صورتحال کی سمجھ نہیں آتی، ان کی عقلوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں، اور موسٹ پرابلی یا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، منافق ہیں، یا پی ڈی ایم والوں کو معاملات کی سمجھ ہے لیکن وہ ماننے سے انکاری ہیں۔ ورنہ سچی بات میں آپ کو بتاؤں، ایک انڈیکیٹر بہت ہے، یہ ٹیلیتھون وغیرہ کا جو ہوا نا، صرف دو چیزیں، ایک کالم ہو، ایک لکیر ڈالیں، ٹیلیتھون کے نتیجے میں کیا ملا، نواز اور شہباز کی اپیلوں کے نتیجے میں، ان کی تو اپنی ایک MNA اس نے کہا نہیں، آئی ڈونٹ ٹرسٹ، اسی طرح کسی اور بندے نے بھی کہہ دیا، اس نے کہا نہیں، الخدمت کو دو۔ الخدمت کون ہے؟ میرا خیال ہے کوئی ذیلی ادارہ تنظیم ہے جماعت اسلامی کی، تو اچھا، اور میچ نہیں۔ تیسری بات جو عمران نے کی ہے وہ کہ جی ہم پہ الزام لگانے والے خود IMF کے ساتھ سامنے ڈھیر ہو گئے۔ یہ بات 100% درست ہے، لیکن یہ لوگ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ڈھیر ہوئے ہیں۔ IMF، یہ میں تھوڑا اگلے سوال کے حوالے سے میں ایکسپلین کروں گا کہ یہ IMF کیا ہے، اور اس کے اچھا ڈھیر ہو گئے چونکہ اب قدرت ان سے انتقام لے رہی ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، خاص طور پہ یہ جو نون لیگ اور یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں، یہ اپنے بیجے ہوئے کانٹوں کی جوان فصلیں خالی ہاتھوں سے ان کو کاٹنی پڑ رہی ہیں۔ ایک تو ہوتا نا درنتی کے ساتھ یا ہارویسٹر کے ساتھ کاٹنا، یہ نہیں، اس ملک کو پہنچانے، یہاں تک پہنچانے والے لوگ یہی ہیں۔ سارا کچھ ریورس کر کے پریزیڈنٹ پرویز مشرف کہاں لے گئے تھے ساری صورتحال؟ یہ باز نہیں آتے، ہرگز نہیں۔ حالات دیکھ کے یہ ٹھیک ہے، جیسے سانپ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ٹھٹرا ہوا تھا سردی میں، تو کوئی میرے جیسا یا آپ جیسا کوئی معصوم آدمی، میرے جیسا بیوقوف، آپ جیسا معصوم آدمی، اس نے اس کو تپش دی یہ وہ تاکہ اس کی جان بچ جائے، بالکل ہی یک بسا ہی مر جائے گا ٹھٹر کے، لیکن جو ہی اس میں سانپ میں جان پڑی اس نے پھر ڈس لیا۔ تو یہ باز نہیں آتے، ان کے منہوں کو خون لگا ہوا ہے۔ اس ملک کو یہاں تک لانے میں جو رول
ان دو مین سٹریم پارٹیز کا ہے، خدا کا واسطہ کسی کا بھی نہیں ہے. سو ان کے سامنے یہ کھڑے ہو جائیں، یہ ڈھیر ہو جائیں، ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. کہ جی IMF نے پاکستان کے لیے 8 نئے اسٹرکچرل معیارات رکھ دیے ہیں. سبحان اللہ. معیارات میں سرکاری عہدیداروں کی دولت کی جانچ پڑتال کے لیے انسداد بدعنوانی کا ادارہ جاتی فریم ورک بھی شامل ہے. تھینک یو IMF. میرے پورے ہم وطن جو کہتے رہیں، سادگی میں، معصومیت میں، لا علمی میں، بے خبری میں، اتنا بڑا احسان کر رہے ہیں. ان میں آپ سیاسی عہدیداروں کو بھی، سرکاری عہدیدار نہیں، صرف ہر قسم کا عہدیدار، یہ وہ چڑیلیں ہیں جو سر عام اس ملک کو نوچ رہی ہیں. دیکھو، ایک رزق حلال کھانے والا بیوروکریٹ ہمارا ایک دوست تھا، صفدر، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بھی رہا، جا کے دیکھ لو. جو آنیسٹ بیوروکریٹ ہوتا ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے. یہ اتنے ان کے اللے تللے ہوتے ہیں، اتنی چکا چوند ہوتی ہے، بچے باہر پڑھ رہے ہیں، فلانا ہے، جائیدادیں ہیں، فلانا. کہاں سے؟ اس ملک کی بوٹیاں نوچنے میں صرف یہ سرکاری عہدیدار نہیں، ان میں سیاستدان اور یہ سارا کچھ مل جل کے ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں IMF کا اس سے بڑا احسان پاکستان پہ ہو ہی نہیں سکتا. اچھا، اب یہ ہے کہ IMF کو ویلن بنا دیا ہے اس ملک کے چند بدماشوں نے مل کے، فکری طور پہ بھی بدماش ہے، اس کو ویلن بنا دیا. IMF کیا ہے؟ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ. یہ باقی مہذب طاقتور ملک جہاں نسبتاً کرپشن بہت ہی کم ہے، وہ کیوں نہیں جاتے ان کے پاس؟ وجہ ہمارے ملکوں کے اپنے لوگ بھی ایک سود خور ہے، ایک مہاجن ہے، اس کو پتا ہے کہ وہ بوٹی کے بدلے نا پوری ران کاٹ لے گا. تو تم کرنے کے جاتے ہو وہاں؟ IMF تو نہیں آتا آپ کے پاس، کوئی گن پوائنٹ پہ آپ کو قرضہ دیتا ہے، تم جاتے ہو، پھر اس میں بھی کھاتے ہو، پھر کھاتے ہو. یہ وہ معدے ہیں ان لوگوں کے جو جہنم کے انگاروں سے بھی نہیں بھریں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو، یاد رکھنا، قبروں میں بھی بھوک ان کو تنگ کرے گی. جہنم کی آگ سے ان کے پیٹ بھرے جائیں گے، یہ پھر مانگیں گے. اور ان کے معدے عادی ہو گئے ہیں، ان کے مغز، معدے، ان کی روحوں میں لالچ. اور عجیب بات ہے، ایک نارمل آدمی ہو زندگی میں، وہ سٹرگل کرتا ہے آسودگی کے لیے، خوشحالی کے لیے، متمول ہونے کے لیے، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے بس بھائی فل سٹاپ، ختم. جو ساری بنیادی ضروریات ہے، بچوں کو اعلیٰ پڑھا دیا، ان کے پاس اپنا بنیادی ضروریات زندگی وافر موجود ہے، بس کرو، اب ریلیکس کرو. نہ، ان کے معدے ہیں تلسمی معدے، جتنا اندر جائے گا اتنا پھیلتے جائیں گے. IMF کا کیا قصور؟ تم جاتے ہو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اور اس میں بھی پتہ نہیں کیا کیا کھانچے لگتے ہیں، مجھے نہیں پتا. لیکن ہماری 2 نمبر اشرافیہ نے IMF کو ویلن بنایا ہوا ہے. پاکستان کے عوام سن لیں، وہ تو ننگا چٹا کاروبار ہے. انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، اس کا مخفف کیا ہے؟ IMF. مرضی جاؤ، وہ گھر آتے ہیں تمہارے، وہ تو ٹھڈے مارتے ہیں تمہیں، چپیڑے مارتے ہیں. ہمارا وزیر اعظم کیا کہہ رہا ہے؟ چھینک لینے سے پہلے ان سے پوچھنا پڑتا ہے تو لینے کیا جاتے. اور اگر تمہیں جاتے ہوئے اتنی تکلیف ہوتی ہے تو ملک کو وہاں تک کیوں پہنچاتے ہو؟ IMF ویلن نہیں ہے. مجھے آج کے بعد میں آپ کو بتاؤں، IMF مجھے اپنا محسن لگے گا اگر وہ پوری قوت سے اس بات کو نافذ کریں کہ سرکاری عہدیداروں ہی نہیں، صرف سیاستدانوں یا مقتدر جو بھی لوگ ہیں، ان کی دولت کی جانچ پڑتال. اور اس ملک میں قیامت آ جائے، خدا کی قسم، پھانسی گھاٹ ہوں، 3 شفٹوں میں کام کریں، اگر چند ہفتوں کے اندر
اس ملک کا قرضہ نہ اتر جائے بلکہ یہ ملک قرضے دینے کے قابل نہ ہو جائے. کرو کہاں وصولیاں. غریب آدمی شک شبے میں پکڑا جائے تو اس سے اس چیز کی بھی وصولی کر لیتے ہیں جو اس نے چرائی نہیں ہوتی. دھاندلی، بدماشی، گنڈا گردی. اور ولن کس کو بنا دیتے ہیں؟ آئی ایم ایف کو. بھی آئی ایم ایف تمہارے گھر آتا ہے، کوئی توپیں لے کے آتا ہے، کوئی ایٹم بم دکھاتا ہے، تمہیں کہ مجھ سے قرضہ لو. نہ لو. پنجاب پولیس میں ڈی پی او سے لے کے نچلی سطح تک افسران کی تعیناتیوں کے معاملے پہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اور آئی جی پنجاب فیصل شاہکار کے درمیان اختلافات سامنے آ گئے. کون سے اختلافات ہونے ہو بھائی؟ سنسنی خیزی پہلے بھی ہماری صحافت کا حصہ تھی، لیکن بہت سارے ایمیچورز گھس گئے الیکٹرانک میڈیا میں. ایسا بندہ جس کا کوئی لمبا چوڑا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، کچھ کا تو سرے سے ہی نہیں تھا. اچھا ادھر عمریں گال دیتے ہیں لوگ. بہرحال اختلاف رائے کو، ڈفرینس آف اوپینین کو اختلافات قرار دینا، یہ سوائے سنسنی خیزی کے کچھ نہیں ہے. سیٹل کر لیں گے. ادروائز ظاہر ہے صوبے کا سربراہ تو بہرحال وزیر اعلیٰ ہی ہوتا ہے. تباہ نہیں کرتے تو آج مہنگائی نہ ریڈیکلس 3.5 سال 3.5 سال میں اس نے کر دیا. اور جب تم مشرف سے کرتے رہے ادھر دھیان نہیں جاتا. یہ یاد رکھنا یہ شر ہے. ایک دفعہ کام نکل گیا ہاتھ سے. اقتصادیات مجھے نہیں پتا کہ اس بی کی کوالیفیکیشن کیا ہے، بولنے چالنے میں رکھتی ہے پڑھی لکھی، لیکن اکنامکس کی اس کو ABC بھی شاید نہ آتی. اگر وہ نہ کرتا اور تم چھوڑ کے کس سال میں گئے، اور جب پرویز مشرف نے چھوڑا تب کے سال میں تھا، تو ہوش کرو. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ملک میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے دوران عمران خان کو جلسے کرنے پہ شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ پہلے انسان بنو پھر سیاستدان بنو. میرا خیال ہے بے نظیر بھٹو مرحومہ کی اسیسینیشن کے بعد بلاول کی تربیت میں کوئی بہت بڑی کمی یا کسر رہ گئی ہے. اللہ کرے یہ نوجوان اس کمی یا کسر کو پورا کر سکیں کہ پہلے انسان بنو. او بھائی یہ صرف عمران کا نہیں، میرا آپ کا بھی چیلنج ہے بلاول صاحب کہ ہم آدمی کے طور پہ پیدا ہوتے ہیں. ہمارا اصل امتحان ہوتا ہے کہ ہم نے آدمی سے انسان بننا ہے. وہ ایک شعر ہے، ظاہر ہے بلاول کی تو کانپیں ٹانگ جائیں گی، اس کو سمجھ ہی نہیں آنا. بس کا مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. یہ والی بات ہے. لیکن اپنے باپ کی ایج کے آدمی کے بارے میں بات کرتے وقت تھوڑا، اور دوسری بات فضول کر رہے ہو. تم لوگ چلا رہے ہو ٹانگے، یکے چلا رہے ہو، وہ رتھ چلا رہا ہے. اس کی ٹیلیتھون تمہاری ساری چلاکیوں پہ بھاری ہے. وہ آپ کے رشتہ دار تھے نا، کوئی صاحب 500 روپیہ بانٹ رہے تھے. تو خدا کا خوف کرو. تمہارا ہی کوئی بندہ ہے نا جس کو بھگا دیا لوگوں نے کہ بھاگ جاؤ یہاں سے، مدد کرنے آئے ہو ہماری. تو اپنے بھی گریبان میں جھانک لو. وہ تو دونوں کام پورے کر رہا ہے. وہ آپ کے لیے سیلاب زدگان کے لیے پیسہ بھی اکٹھا کر رہا ہے. اس کی ٹیلیتھون دیکھو اور پھر آپ ریکویسٹ کر کے دیکھ لو. اگر انسان اور آدمی وغیرہ کا کوئی موازنہ یا مقابلہ کرنا ہے کہ آدمی کیا ہے، انسان کیا ہے، سیاستدان کیا ہے، تو ایک اپیل آپ بھی کرو کہ جتنا عمران کے پاس آتا ہے وہ دیکھ لینا، اور پھر اپنے انکل نواز شریف ان کو کہو وہ بھی کریں، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یعنی وہ دو مکھی نہیں، وہ تو چومکھی لڑائی لڑ رہا ہے. ایک تو آپ جیسے لوگوں کے ساتھ کون لوگ ہو، طاقت، خود اعتمادی، کانفیڈنس، مقبولیت اس سے کہتے ہیں. وہ اکیلا آپ 14-15 لوگوں سے، کبھی آپ 4 صوبوں کی زنجیر تھے، اب آپ ایک زنجیر کی ایک کڑی بھی نہیں رہ گئے. تو پہلے دیکھ تو لو کہاں کھڑے ہو. سینٹ میاں رضا ربانی نے عمران خان کے ہر ڈویژن کو صوبہ بنانے کے بیان کی مذمت کی ہے اور کہا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ سے دوبارہ ناطہ بحال کرنے کی ایک کوشش ہے جنہوں نے ہمیشہ اس کی وکالت کی ہے. او بھائی میرا دشمن بھی اگر وہ بات کرے جو جینون ہو، میرے عوام، میرے لوگوں کے، میرے ملک کے، تو اس میں کیا حرف ہے؟ اچھا پھر اسٹیبلشمنٹ کیا ہے؟ یہ کوئی انڈین اسٹیبلشمنٹ ہے؟
یہ کوئی اسرائیل کی اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، تمہاری بھی ہے، میری بھی ہے، اس کی بھی ہے، اس کی بھی ہے بھائی۔ تو میں زیادہ بات نہیں کر سکتا، چونکہ رضا اربانی میرے بہت ہی قابل احترام بھائی ہیں۔ مجھے نہیں پتا ہاؤ ہی فیلز اباؤٹ دیز تھنگس۔ میرا ان کے ساتھ نسلوں پہ محیط رشتہ ہے۔ انکل عطا ربانی، ان کے والد، ان کے میرے پاس ایسے ایسے خطوط ہیں، اور میں نے بڑی خوبصورت امانت کی طرح سنبھال کے رکھے ہوں۔ وہ میرے والد کے جلندھر میں، یہ دونوں کلاس فیلوز تھے اور دوست تھے، اور میرے والد کی وفات تک انکل عطا ربانی وہ فرسٹ ایئر اے ڈی سی تھے قائد اعظم کے، خوبصورت پڑھے لکھے لوگ، خاندانی لوگ ہیں۔ میرے والد کے وہ بہت قریبی دوست تھے، اور ریوائول بھی بڑا اتفاق سے ہو گیا۔ انکل عطا ربانی کی وفات سے کئی سال پہلے پھر ہمارا رابطہ رہا۔ تو میرے لیے رضا ربانی، میں نے کہا نا میرے بھائی، میرا ایک اور طرح کا تعلق ہے، اور میں رشتوں کے معاملے میں ضرور اس سے زیادہ جذباتی آدمی ہوں، میں بات نہیں کروں گا، لیکن یہ مناسب نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ سے دوبارہ ناتا۔ یہ کوئی جرم نہیں ہے، اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر جنہوں نے اس کے لیے ہمیشہ کوشش کی تو بس ٹھیک ہے، اگر یہ ہو جائے اس میں کون سی کباہ۔